دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن چہرہ دیکھنا بہادری نہیں بلکہ بیٹی نے قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیا ہے. کہا ہے رب کائنات میرے دل میں تیرا خوف ہے، مجھے شوہر کا بھی ڈر ہے، میں اپنے شوہر کی وجہ سے باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں گئی. میرے لوگوں نے کہا یا اللہ میرا باپ گناہگار ہے، لیکن میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے جو نمازیں پڑھی ہے، اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نماز پڑھنے کی برکت سے اے رب کائنات میرے باپ کو قبر سے عذاب قبر سے نجات دیتی، گناہوں کو معاف کر دی. بیٹی نے دعا کی سسرال سے اللہ نے بیٹی کے آنسو کے قطرات کو دیکھا ہے، قرآن کو تلاوت سننے کو دیکھا ہے. رحمت عالم جوش میں آئی، کہا رب اے فرشتے سن جس کی بیٹی مجھے بخشنے والا مہربان کہے، میرے لیے اپنے باپ کے لیے دعا کرے، قرآن پڑھ کے تلاوت کرے، نمازوں میں گر گرائے اور کہے اللہم اغفر لی ولوالدیّ، اے رب کائنات میرے ماں باپ کی خطا کو معاف فرما دے، میں نے سن لیا ہے. اے فرشتے جا اس کے باپ کے قبر سے عذاب کو اٹھا لے اور اس کے باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. میرے دوست بیٹی کی آمد کے یہ مرتبہ اگر اللہ نے بیٹی دیا ہے تو ماں باپ والے نیک ارادہ یہ بنائے، دادا دادی بھی ارادہ یہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹی پوتی کو نیک بنائے، ہمارے بیٹی کو نیک صالح بنائے اور اسلامی سانچے میں ڈرنے کی کوشش کرو. میرے دوستو مذہب اسلام نے ہم نے بے حیائی کے طریقے سے چلنے کا حکم نہیں دیا ہے. مذہب اسلام تمام مذہبوں سے اعلیٰ ہے اور اس طریقے سے جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت کا حفاظت کا وعدہ کیا. اس لیے میرے دوست ہمیشہ خیال کرو، کوئی باپ ہو یا ماں ہو اپنے اولادوں کو روٹی نہیں کھلاتا، کھلانے والا خدا ہے. کہیں نہ سنا مجھے بھی اولاد ہے، مجھے بھی بیٹی ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. کہیں نہ سبحان اللہ. کوئی 20,000 کما کے بھی بال بچوں کو سکون نہیں دلا سکتا، لیکن ایک ادنا مولوی بھی اپنے بال بچے کو صحیح پرورش کر لیتا ہے. میرے دوستوں لوگوں نے کہا او حافظ صاحب کیا آپ 5,000 میں کیسے بچہ کو مینٹیننس کر لیتے ہیں؟ میں 5 لاکھ کماتا ہوں، 1 لاکھ کا مہینہ کماتا ہوں، پھر بھی برکت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تم نے حرام روزی کے لیے کوششیں کی ہے، تم نے حرام روزی کے لیے قلم بڑھایا ہے، تمہیں صبر نہیں ہے. ایک عالم امام کو بھی صبر ہے کہ اللہ نے جو بھی روزی دے رہا ہے میرے تجھے 5 روزی حلال رزق دے دیا ہے. ارے تو 5 لاکھ کمائے گا، ایک ادنا مولوی 5,000 کما کو اپنے بال بچوں کو اچھی تعلیم دے دے اور اپنے اولاد کو حافظ قرآن بھی بنا دیتا ہے، نمازی بھی بنا دیتا ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا ایک حافظ قرآن کا بیٹا ہے یعنی کہ کلکٹر بھی بن جاتا ہے، میرے دوستوں ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے. بجرتے ارادہ نیک ہو، حلال رزق ہو، اپنے بال بچوں کو حلال رزق کھلاؤ، اپنے بھی حلال رزق کھلاؤ. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم حلال رزق کھاؤ گے نا تیرے جسم کے اندر حلال خون پیدا ہوگا اور وہی حلال خون سے اولاد سے پیدا ہوگا، بیٹا ہوگا بیٹی تیرا نیک اولاد ہوگا. اگر حرام روزی کھاؤ گے خون تیار حرام ہوگا اور اسی سے نسل جو میرا ہوگا سمجھ لے وہی گھر ہوگا، آپ کے حکومت میں نہیں رہے گا. بیٹا ہو یا بیٹی کوئی بھی اولاد آپ کے حکومت میں نہیں رہے گی. اس لیے میرے دوستو اولاد اچھا پیدا کرنے کے لیے اچھا روزی کھانا ہوگا، ہمیں عمل کرنا ہوگا، رب کی راہ میں سر کو جھکانا ہوگا اور سیدھے راہ پہ چلنا ہوگا. رب سے دعا مانگو رب کائنات ہمیں حلال رزق عطا. میرے دوستو قربان جاؤں آج اولادوں کو لوگ قتل کرتا میں نے دیکھا اور ڈاکٹر کے ذریعے دوا کے ذریعے برباد کر دیتا ہے. لیکن اسی آیت میں رب نے فرمایا
فلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. یہ 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. رب نے کہا اپنے اولادوں کو قتل مت کرو. رب نے فرمایا ہے تو نے ایسا ہی کیا کہ غریبی کی وجہ سے. قرآن کا معنی ہے مفلسی کی وجہ سے تو نے اپنے اولادوں کو قتل کیا کا خرچ میرا زیادہ ہوگا. تو نے اولادوں کو قتل کر کے قبر میں ڈال دیا. رب نے فرمایا نانو نرزقهم وإياكم. رب نے آگے فرما دیا میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں اور تیرے بیوی کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے میں اسے بھی روزی دیتا ہوں. وہ بھی زندہ ہے میں روزی دینے والا ہوں. جب دنیا میں بچہ آتا ہے جب باپ کبھی کھلاتا نہیں ہے ماں کبھی کھلاتی نہیں ہے. اللہ کا کرم دیکھو گا اللہ کا نگاہ کرم دیکھو گا. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اگر پہلے سے اگر ماں کے چھاتی پر اگر بلیڈ مارو تو خالی خون ہی خون نظر آئے گا دودھ نہیں گرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو مدینے والے سرکار کا صدقہ دیکھو کہ جب بچہ آ رہا ہے دنیا میں تو اپنا روزی لے کے آ رہا ہے. بچہ آیا ہی نہیں آنے والا ہے ماں کے چھاتی میں دودھ تیار ہو گیا. کہیے نا سبحان اللہ. اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے. کیا ہم کھلاتے ہیں؟ کیا ہماری طاقت ہے؟ کیا ہماری باپ کی طاقت ہے؟ کیا ہمارے دادا کی طاقت ہے؟ وہ بچہ کو روزی دے دے. رب کا کیسا مشین ہے. رب کا کیسا مشیت ایسی ہے کہ بچہ آیا نہیں ہے آنے والا ہے ماں کی کے چھاتی میں دودھ بھر گیا. سبحان اللہ. پہلے تھا خون اللہ نے خون کو تبدیل کیا اور بچہ آیا اور آٹومیٹک دودھ گرنا چالو ہو گیا. سبحان اللہ. دودھ گرنا چالو ہو گیا. وہ مدینے والے سرکار کا نگاہ کرم نہیں ہے. اللہ مہربان ہے نہیں تو کیا ہے. تبھی تو رب نے قرآن میں فرمایا نانو نرزقهم وإياكم. میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں میں اسے بھی روزی دیتا ہوں. میرے دوست یہ رب پہ بھروسہ رکھو اور ایمان رکھو. ایمان کو بھٹکاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. آج یہ لاک ڈاؤن کیا ہے. ہم نے ایمان کو بھٹکایا برباد ہو رہے ہیں. ایمان کو سلامت رکھو گے اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. ایمان رکھو گے قرآن کے آیت کریمہ پر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. میں نے پڑھا تھا نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. سے بادل ہو میرے دوست میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر اور مرنے جینے پر وشرہ من اللہ تعالی. اور مرنے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. مرنا ہے ڈرنا نہیں. اور ڈرو اس چیز سے جو ہم سے حرام کام ہو رہا ہے جو ہم سے ناجائز کام ہو رہا ہے اس سے خوف کرو اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کا رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہ ہمیشہ خیال رکھو ہم سے کوئی ایسا غلطی نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے مدینے والے سرکار ناراض ہو جائے. غلطی کرو گے سزا پاؤ گے. اور جو حقیقت میں نبی کا دیوانہ ہے اسے کوئی بیماری نہیں پکڑے گا اور مرے گا بھی تو ایمان کی حالت میں مرے گا. میرے دوست آج دیکھا ہوگا کہ ایک پیٹ ہٹ کے نماز پڑھتے ہیں. کہا ایک پیٹ ہٹ کے نماز پڑھے گا تو نوکری آئے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی. ہم نے مذہب اسلام کو مذہب بنا دیا. نماز کی شرائط ہے جماعت کا بھی شرائط ہے. کہ 1 کلومیٹر ہٹ کے بھی نماز پڑھو گے پھر بھی موت آئے گی اور کاندھے میں کاندھے ملا کے بھی پڑھو گے پھر بھی موت آئے گی. اس لیے عبادت کو ایک عبادت کے طریقے سے ہم پڑھیں گے نا اللہ حفاظت کرے گا. کیونکہ ہم رب کے بارگاہ میں نہ سجدہ کر رہے اللہ کا خوف پہلے پیدا کرو. دنیا کا ڈر نہیں اللہ کا خوف دل سے پیدا ہو جائے گا تو موت سے کبھی ڈرتا نہیں. موت آنی ہے
آ کے رہے گی، جان جائے گی، ایک دن جا کے رہے گی۔ چاہے بادشاہ کے وہ ہو، چاہے مودی کہاں ہے، یا کوئی بھی لوگ کہے کہ موت وہاں پہ مت جاؤ، وہاں پہ موت آئے گی، ایسا ہوگا۔ اور جہاں موت آنی ہو تو آگے رہے گی۔ کتنوں لاکھ ہمیں پکڑ لے لو کہ تم کو نہیں جانا ہے۔